بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 14 ہے اور آج سورۃ البقرہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، مرض، بیماری ہے، فزادہم اللہ، ان کو اللہ نے بڑھا دیا، مرضاً، بیماری میں، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے، بما، اس سبب سے کہ کانوا یکذبون، وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ ترجمہ یوں ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے، بس اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے، اس سبب سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اس آیت میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ان منافقوں کے دل میں روگ ہے، بیماری ہے۔ دوسری بات، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے روگ میں اور اضافہ کر دیا ہے۔ تیسری بات، ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ چوتھی بات، کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ بزرگان محترم، بات چل رہی ہے منافقین کی۔ گزشتہ درس میں ہم نے منافقین کے سلسلے میں کہ یہ منافقوں کی جماعت کس طرح پیدا ہوئی، اور پھر ان کے سلسلے میں کچھ باتیں اہم بتا دی گئی تھی۔ اس آیت میں ان منافقوں کے دلوں میں شک اور نفاق کی جو بڑی بھاری بیماری ہے، اس کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ اسی بیماری اور روگ نے ان کو روحانی اعتبار سے کمزور بنا دیا ہے۔ منافقوں کی اس بیماری میں ان کی بدعقیدگی، بدگمانی، بدزبانی، حسد وغیرہ سب داخل ہے۔ عموماً لوگ صرف جسمانی بیماری کو بیماری سمجھتے ہیں، جبکہ شک، نفاق، حسد، بدگمانی وغیرہ بھی بیماری ہی ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 52 میں بھی منافقوں کی اس بیماری کا ذکر ہے۔ فرمایا، فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ، آپ دیکھیں گے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ دوڑ دوڑ کر ان میں گھس رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی حادثہ ہم پر آ پڑے۔ منافقوں کی اس بیماری میں اللہ نے مزید اضافہ کر دیا، یعنی جو آیات قرآن کا نزول ہوتا تھا اور وہ منافقین ان آیتوں کا انکار کرتے جاتے تھے، اس طرح ان کی اس بیماری میں ترقی ہو جاتی تھی۔ اس سلسلے میں قرآن مجید کی یہ آیتیں بھی تائید کرتی ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، سورۃ التوبہ آیت نمبر 125 125۔ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان والوں کے ایمان میں وہ زیادتی کرتی ہیں اور وہ خوشیاں مناتے ہیں، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے، ان کی اس ناپاکی اور بیماری کو اور زیادہ کرتی ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 49 میں بھی کہا گیا، اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم۔ اس وقت منافق اور کافر جن کے دلوں میں بیماری تھی کہتے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے، اور جو شخص اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 12 میں بھی منافقوں کے بارے میں یہ بات کہی گئی، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول نے تو ہم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا تھا،
پھر منافقین کے لیے دردناک عذاب ہوگا، اور یہ عذاب اس لیے دیا جائے گا کہ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اور ان پر نازل شدہ کتاب قرآن مجید کو جھٹلاتے تھے، اور ان کے اس جھوٹ کی وجہ سے بھی جو وہ پوری دلیری کے ساتھ بولتے ہیں۔ مفسرین نے دونوں معنی لیے ہیں، یکذبون جھوٹ بولتے ہیں، یکذبون جھٹلاتے ہیں۔ منافقوں میں یہ دونوں صفتیں تھی کہ وہ جھوٹ بھی بولتے تھے اور جھٹلاتے بھی تھے۔ پروردگار ہم سب کے دلوں کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کے دلوں کو پروردگار نفاق سے بچائے، اور ایمان کی کیفیت ہم سب کے دلوں میں غالب کر دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور اپنے متعلقین کا گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر و ثواب پائیں۔